اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو گالی دی اور اسے اس کی ماں کی آر یا غیرت یاد دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، انہوں نے سن کر فرمایا کہ کیا ابو ذر ابھی بھی تمہارے اندر جو ہے جاہلیت کا اثر باقی ہے، اور یہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، بس جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہے اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی پہنائے، اور اسے وہ کام نہ لے جو اس پر مشکل یا گراں گزرتا ہے، اور اگر اسے کسی کام کی زحمت دے تو خود بھی اس میں ہاتھ بٹائے۔ جو حدیث نمبر 13 ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی اہمیت ہمیں بتاتے ہیں کہ غلام جو ہے وہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اگر ہم ایک بات سوچیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے نماز نماز اور تمہارے غلام، یعنی آپ کا جو آخری لفظ تھا وہ غلام کے بارے میں تھا۔ پھر دوسرا حضرت سلمان فارسی غلام تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے سے ہی خندق کھودی تھی، ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت بلال کو کتنی اہمیت دیتے تھے کہ اے بلال ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دو اذان دے کر نماز کے ذریعے۔ حضرت بلال سے بہت محبت کرتے تھے کہ بلال میں نے تمہیں جنت میں اپنے سے پہلے قدم پائے۔ تو اس کا مطلب اسلام جو ہے وہ شکل و صورت، خاندان اور دولت نہیں دیکھتا، بلکہ کیا دیکھتا ہے؟ اسلام جو ہے وہ تقویٰ دیکھتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو صرف یہ بات کہی تھی کہ اے سیاہ فام عورت کے بیٹے، کیونکہ حضرت بلال جو تھے ایک تو وہ سیاہ فام تھے، شکل و صورت میں خوبصورت نہیں تھے، غریب بھی تھے، غلام تھے، تو اس لیے انہوں نے جو تھا سیاہ فام کی بات کی تھی کہ اے سیاہ فام عورت کے بیٹے۔ اب ہم دیکھیں تو معاشرے میں ہم کس طرح کہتے ہیں، تم تو جلائے ہو، قصائی ہو، بشتی ہو، تم تو پٹھان ہو، اور جو بھی ہم مطلب معاشرے میں ہمارا جو ایک سرکل ہے کہ ہم بہتر ہیں اور تم بہتر نہیں ہو۔ تو یہ جو اونچ نیچ کی اور یہ ذات پات کا جو فرق ہے تو اسلام نے اس سے انکار کیا ہے، اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ یہ سارا جو ہے وہ ہندوؤں سے ہم نے جو ہے وہ کنسیپٹ لیا ہے، برہمن شودر ہونا، اونچ نیچ ہونا، ذات کا اونچا ہونا اور نیچی ذات کا ہونا۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جاہلیت کا اثر ہے یہ سارا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے بنی اسرائیل کو، تو ان لوگوں نے کہیں ایک بت کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھی راستے میں، تو کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی ایک خدا بنا دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی باتیں باقی ہیں۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ پھر اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں تو ہمارے اندر بھی ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ ہم ہندوستان سے آزاد تو ہو کر آ گئے، لیکن ہم نے طور طریقے انہی کے رکھے ہیں ابھی تک، انہی کی طرح شادی بیاہ، انہی کی طرح موت۔ تھوڑا سا ہم سوچیں اس بارے میں، جب اموات ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں تو ہم وہی کام کرتے ہیں جو کہاں ہوئے تھے، جو ہم ہندوستان سے دیکھتے ہوئے آئے، انہی کی طرح چالیسواں، انہی کی طرح سویم، انہی کی طرح چییں پڑھنا اور انہی کی طرح ساری رسومات کا ہونا۔ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام نے صرف 3 دن تک سوگ کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جو رسومات ہوتی ہیں، تو اس میں بھی دور جاہلیت کا جو ہے ایک اثر چھلکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جسمانی طور پہ تو آزاد ہو گئے، لیکن ہم روحانی طور پر جو ہے ابھی بھی غلام ہیں، ہم انہی کے غلام ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں، اور ہمارے اندر وہی جاہلیت نظر آتی ہے۔ ہم کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں لیکن ہم ابھی بھی وہی باتیں سوچتے ہیں جو ہم ہندوستان سے لے کر آئے، ہمارے باپ دادا لے کر آئے۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ سب دور جاہلیت کی باتیں ہیں کہ تم جو ہے وہ کسی کو برا بھلا کہتے ہو۔ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، جب ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اونچی ذات ہو، دولت والا ہو۔ تو ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رشتہ کرنے لگو تو 4 چیزیں دیکھو، 4 بنیادوں پر رشتہ کرو۔ کیا؟ خاندان، شکل و صورت، مال و دولت اور دینداری۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ کامیاب ہوا وہ شخص جو آخری چیز دیکھتا ہے، یعنی دینداری دیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ شکل و صورت، خاندان، پیسہ۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جو دینداری دیکھتا ہے۔ تو ہمارے اندر دور جاہلیت کی یہی تو بات ہے کہ ہم مال و متاع، پیسہ، خوبصورتی، خاندان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر خاندان اچھا ہے تو ہم شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو اہمیت دی۔ تو بہرحال یہاں پر جو بات ہوئی وہ یہ کہ اپنے غلاموں کو جو ہے وہ اپنے برابر سمجھو، اور دور جاہلیت کی جو ہے وہ پکار نہ پکارو۔ تو دور جاہلیت کیا؟ وہ تمام باتیں کرنا جو پہلے ہوتی تھیں۔ آج ہمارے اندر دور جاہلیت کی کچھ باتیں ہیں، تھوڑا سا ہم سوچیں، ہم دور کیوں جائیں؟ اپنے گھروں کی مثال لیں، مغرب کے وقت جھاڑو نہیں دینی، کوئی شخص گھر سے چلا گیا تو اس کو واپس نہ بلاؤ، شوہر کو واپس نہ بلاؤ، بدشگونی ہو جائے گی۔ پھر دوسرا، بلی کاٹ گئی راستہ۔ اس طرح کی باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رواج ہیں، تو یہ دور جاہلیت کی پکار ہیں، اور یہ کہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ افعل اور لا افعل کر کے فعل بازی کرتے تھے، فعل لیتے تھے۔ پرندہ سیدھے ہاتھ پہ گیا تو کام کریں گے، الٹے ہاتھ پہ گیا تو لا افعل، ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری دور جاہلیت کی پکار ہیں، بلکہ قرآن میں بھی اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سب شگون ہے، اور شگون لینا جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت انس کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ 10 سال آپ کے ساتھ رہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سختی میں نہیں، غصے میں نہیں دیکھا، یا مجھے ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 10 سال رہتا ہے، اس کے بعد بھی وہ شخص خوش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے ساتھ کوئی اگر رہے 10 دن بھی، تو وہ ہمارے ساتھ کتنی تعریفیں لے کے جائے گا۔ ہم تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے نا، کسی کے بارے میں برا گمان کرنے لگو تو پہلے 70 دفعہ سوچو۔ ہم عموماً دوسروں کے بارے میں غلط گمان بھی کرتے ہیں، تو گمان کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ 70 بار سوچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ میں کسی کے بارے میں کہتی ہوں کہ یہ شخص برا ہے، تو میرا گمان ہو گیا نا غلط، تو پھر 70 دفعہ اس کے لیے پازیٹیولی سوچو کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ جب تم 70 دفعہ سوچنے تک جاؤ گے تو تم بات ہی بھول جاؤ گے۔ اس کا مطلب اسلام جو ہے وہ ہمیں پازیٹیو باتوں کی طرف جو ہے بڑھنے کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، نہ کہ نیگیٹو باتوں کی طرف۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے معلومات سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اور دور جاہلیت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ہر وہ بات جو اللہ کے رسول نے منع فرمائی وہ دور جاہلیت کی بات ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ذات پات کی اہمیت، کسی کو اہم سمجھنا، یہ سب دور جاہلیت کی باتیں ہیں، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام مسلمانوں کو برابر سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہا ہے اپنی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں معاف فرما دے اور آخرت میں ہم سے اس کا حساب اور مواخذہ نہ کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔